سامعین ذوی احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اس آخر کو محفوظ فرمائے اور اللہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ جان ایمان ہے، ایمان کی جان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق رسول جتنا زیادہ ہوگا ایمان اتنا ہی کامل اور تازہ ہوگا، اور خدا نخواستہ الفت حبیب خدا میں کمی ہو تو ایمان میں ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک بات، دوسری بات، جو کام سلیقے سے کیا جائے اس کے فائدے بھی دیر پا ہوتے ہیں، جو کام سلیقے سے کیا جائے اس کے فائدے بھی دیر پا ہوتے ہیں۔ تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اگر ڈھنگ نہ ہو تو زیادہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈھنگ نہ ہو، سلیقے سے کام نہ کیا جائے تو زیادہ بھی کم ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ تو محنت ہی بیکار چلی جاتی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو ڈھنگ کی محبت ہونی چاہیے، سلیقے سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ڈھنگ نہ ہو تو وہ محبت بھی بیکار ہو جاتی ہے، سلیقے سے نہ کی جائے، ڈھنگ سے نہ کی جائے۔ بھائی الفت رسول کا دل میں دریا موجزن ہونا چاہیے، مگر ایسے کہ رب کریم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول بھی فرما لے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص پر، آپ پر، مجھ پر نگاہ کرم بھی فرما دیں۔ اب یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور کی محبت کو سلیقے سے کرنا، ڈھنگ سے کرنا اور بے پناہ کرنا یہ ذریعہ نجات ہے، لیکن محبت رسول کا صحیح انداز کیا ہے؟ کیسے ہم سلیقے سے آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کریں؟ کیسے ہم اور کس قرینے سے ہم پریت نبھائیں کہ بارگاہ الہی میں اور دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو جائے؟ تو مجھے حضرت ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ سچے سچے، سب سے بڑھ کر عاشق رسول صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور یہ اعزاز انہی کو ہی حاصل ہے کہ رب کریم نے ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور نظر بھی بنا دیا۔ بھئی یہاں پر تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو صحابہ نے محبت کی ہے، رہتی دنیا تک ایسی محبت کا نظارہ ہم دوبارہ نہیں کر سکتے۔ بھئی جن کی محبت کرنے کے انداز کو اللہ پسند فرما لے، پھر باقی تو بات ہی ختم ہو گئی نا جی۔ اور جتنے بھی افراد روز قیامت تک آئیں گے اور جن کی بھی یہ نظریہ اور نیت ہوگی کہ ہم نے محبت رسول کا سلیقہ سیکھنا ہے، کہ بلا سب سے بڑھ کر آئیڈیل شخصیات اور بہترین رہنما صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے محبت کے انداز پڑھتے ہیں تو حضرت حیران ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس کی کچھ نہ کچھ جھلکی میں پیش کروں گا۔ حضرت صحابہ کرام
نے سب سے پہلا درس کیا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سلیقے سے محبت کی جائے تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہونا چاہیے. پہلا پوائنٹ، اگر آپ چاہتے ہیں حضور سے سلیقے سے محبت کی جائے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تعظیم کا پیکر ہونا پڑے گا. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں کر کے دکھایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جہاں معمولی اور بے ادبی، شوخی، لاپرواہی دونوں جہانوں کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، خبردار نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور اگر تم نے کیا تو پھر یہ یاد رکھنا تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. ہاں، ان تحبط اعمالکم، اور وہ جل کے راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور وانتم لا تشعرون، تم اسی زوم میں رہو گے کہ میرے پاس ابھی بڑا کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن تمہارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تم سمجھو جی ہمارے پاس تو نیکیوں کے ڈھیر ہیں لیکن پلے کخ بھی کوئی نہیں. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے برادر مکرم حضرت خواجہ غلام فرید الدین سیالوی علیہم الرحمہ نے خوب کہا، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا کہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. سامعین ذویل احترام والاحتشام، ادھر صابن پڑے میں وہ اٹھا کے نہ ادھر اور اس میں رکھ. فاتح و حاکم مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے ہر طرح سے نوازا تھا. اہل عرب آپ کی عقل و دانائی اور زبان دانی کے مثالیں پیش کیا کرتے تھے، اور آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طویل وقت گزارنے کا شرف حاصل ہوا. آپ نے اپنے وصال پر انوار کے قریب اپنے شہزادوں کو وصیت فرمائی، جس کے ابتدائی جملے قیامت تک کے مسلمانوں کو محبت کا سلیقہ سکھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا جی، بات پہلے آگے نا جی. ہم محبت کس سے سیکھیں، سلیقہ کس سے سیکھیں؟ صحابہ سے. یہ وہ صحابی ہیں جو بارگاہ رسالت میں رہے. اب یہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. ساری بات ہے، وصیت بہت ہی اہم ترین بات کی جاتی ہے نا جی. پہلی وصیت کیا کی؟ آپ فرماتے ہیں وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ. یعنی عہد نبوی میں میری کیفیت یہ تھی کہ دل میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہر چیز کی چاہت سے بڑھ کر تھا، اور نگاہ میں جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم جہاں سے بڑھ کر سب سے زیادہ تھی. پہلی بات، دل میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کائنات میں سب سے بڑھ کر. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ہر ایک چیز، مال، اسباب، اولاد، ہر ایک چیز سے بڑھ کر تو حضور سے محبت نہ کر لے. حضرت مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دنیا کو توحید خطرے میں لگتی ہے، دنیا کہتی توحید خطرے میں ہے. بے وقوف آدمی توحید خطرے میں نہیں ہے، رسالت خطرے میں ہے، ختم نبوت خطرے میں ہے. لوگ نظریات
عقائد بدلتے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول، محبت رسول، تعظیم رسول یہ ختم کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دلوں کے اندر جس طرح کفار، یہود، نصارہ کے دلوں میں اپنے نبیوں کی محبت ختم ہو چکی ہے، ان کے ایمان، ان کے دل خالی ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ پیغام اور یہ معاملات مسلمانوں کے ساتھ بھی کر لیے جائیں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک حضور کے غلام زندہ ہیں بابا مر تو جائیں گے انشاءاللہ، تعظیم رسول میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہاں جی، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ہم یہ پیغام عشق رسول، تعظیم رسول، تکریم رسول کا ہم ختم نہیں کر سکتے جناب۔ ہم انشاءاللہ قیامت تک یہ پیغام دیتے رہیں گے۔ ہم نہ صرف اپنے سینوں کو اس در نایاب سے مزین کریں گے، روشن کریں گے، بلکہ جناب اپنی اولادوں کو بھی یہی سبق دے کے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں بھائی جلال تھا، وہ کہتے ہیں وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلال اللہ، ہم بہت قریب بیٹھنے کے باوجود بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آنکھ بھر کر رخ انور کو دیکھ لیں۔ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رب نے روب اتنا رکھا تھا، آپ کا جلال اتنا تھا، روب اتنا، ٹک ٹکی باندھ کر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اگر کسی کو سعادت نصیب ہوئی ہے تو یاروں میں صرف ایک یار تھا، اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ ہاں جی، ایک یار بس۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں میم مکھ مرشد دا خانہ کعبہ، جتھے سجدہ عاشق کرے دیہو، تو زلفاں وچ نین مسلے، جتھے چار مذہب جار لے دیہو، تھوڑی ہوندی زمزم سونی، جتو گھٹ پیاسے بھر دیہو، مکے ول کی جانا باہوں، جد یار ملے وچے گھر دیہو۔ بھائی جنہوں نے چہرہ دیکھا انہوں نے کمال کر دی۔ بھئی آپ یہاں سے اندازہ کریں 14 صدیوں کے بعد جا کے سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تصور کیا، ان کے تصور کی پرواز دیکھیں آپ، میم مکھ مرشد دا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدہ کر دے، یہ پرواز ہے نا، ذہن، پاکیزہ ذہن کی پرواز۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ سُئِلَتْ ان اصفہ ما تقتل انی لم اکن املا عینی من، اگر مجھ سے آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اقدس اور حسن و جمال کے بارے میں پوچھا جائے تو میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ کبھی بھی نگاہ بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، صحیح مسلم شریف کی 121 نمبر حدیث پاک ہے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اصول ہے دنیا کا، انسان جب کسی کے قریب ہوتا چلا جائے نا تو اس کی تعظیم میں، اس کی تقریب میں بے تکلفی آ جاتی ہے۔ پہلے قبلہ قبلہ قبلہ، حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب، جب یاری بڑھ جائے سنا یار کیا حال ہے تیرا، پھر احترام، ادب، مقام، عزت، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کی شان پر، آئے ہائے ہائے جناب، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ادب میں کوئی ایک ذرہ برابر کی کمی رہی ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادب میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے لے کے آخری وصال تک ساتھ رہے، لیکن ایمان سے بتاؤ کیا صدیق کی تعظیم میں کوئی کمی آئی؟ نا 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 نا۔ عثمان غنی، عمر فاروق اعظم، شیر خدا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ حیات رہے، لیکن آقا جی کے ادب میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ سامعین ذوی الاحترام، آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ذکر کیا جائے تو الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہونا چاہیے۔
جتنے خوبصورت الفاظ کا آپ چناؤ کریں گے قبلہ اتنا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے گا۔ سیدنا سیدہ ام عطیہ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بخاری شریف میں مذکور ہے کہ وکانت لا تذکرہ الا قالت بابی، آپ سے یہ بات روایت ہے کیا؟ عن ام عطیہ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی و امی، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذکر کرتی تو ساتھ یہ کہتی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ 324 نمبر بخاری شریف کی حدیث پاک۔ ام عطیہ، خواتین کے دلوں میں بھی محبت رسول ڈالو، اگر ان کے دل میں محبت رسول ہوگی تو قبلہ آنے والی نسلیں حضور کی غلام ہوں گی۔ ماں کا محبت کرنا یہ سب سے زیادہ اہم۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس بن اشم سے پوچھا، یہ حضور سے عمر میں بڑے تھے، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ بابا جی ادب کا تقاضا ہے، ادب گاہ زیر آسماں ازناز اکتر نفس کم کردمی آیت جنید و بایسیدیں جا۔ بابا جی اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ بھی نہیں۔ بے ادبہ مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے نہیں کوئی پہنچیا منزل مقصود تکائی۔ اب یہ بڑے تھے، حضور سے عمر میں بڑے تھے، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی میلاد۔ انہوں نے کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، عمر میں یہ بڑے تھے، لیکن پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدائش میں پہلے ہو گیا تھا، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، لیکن بڑے حضور ہی ہیں۔ میں قربان جو یہ جامع ترمذی شریف کی 3619 نمبر حدیث پاک ہے، میری پیدائش بس پہلے ہو گئی تھی ورنہ بڑے حضور ہی ہیں۔ قربان جائیں یار، قربان جائیں۔ یہ تعظیم آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ تعظیم آپ کو کہیں پہ نہیں ملنے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جی جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے، حدیث سامنے آئے، مکمل تحقیق کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، آج ہمارا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، وہ بات جو حضور کی ہے ہی نہیں اس کو حضور کی طرف نسبت کیے جانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب کل میری آئی ڈی پہ جو ہے نا جی ایک بندے نے کوئی شیئر کیا، اس نے کہا جی اینی فروری نو رمضان شریف کا پہلا روزہ آ رہا ہے، تو جو سب سے پہلے رمضان شریف کی آمد کا روزے کا بتائے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ حالانکہ اللہ کی قسم ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں، حضور کی ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ خالصتاً جھوٹ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جا رہا۔ اس طرح تو بھائی جانا سی تانوں 200 سال دی پریڈکشن کر دینے ہیں، فلانی نو آئے گا، فلانی نو آئے گا، فلانی نو آئے گا۔ آقا جی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اس بات کی تیاری کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں، جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ حضرت ایک بات ہے ہی کوئی نہیں حضور سے ثابت۔ نمبر ایک، آج کل ہم واٹس ایپ اور فیس بک کے مفتی ہیں، وہی یونیورسٹیاں ہیں ہماری، فیس بک اور واٹس ایپ ہماری یونیورسٹی ہے، یوٹیوب ہو گئی، فیس بک ہو گئی، انسٹا ہو گئی، ٹک ٹاک ہو گئی، یہ ساری یونیورسٹیاں نے سانو جو انہوں نے دسنا ہے بس اسی وہی پڑھی جانا ہے، نہ تو اسی اپنے مولوی کو پوچھنا ہے، نہ عالم کو پوچھنا ہے، نہ مفتی کو پوچھنا ہے، نہ اسی کتابیں کھولنی ہے، نہ قرآن کھولنا ہے۔ قرآن کے اندر آیات کا غلط ترجمہ کر کے وہ پیش کیا جاتا ہے جناب۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کوئی مقام ایسا اب نہیں رہا جہاں پر یہ لعنت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم دربار شریف پہ حاضری دینے جائیں تو یہ لعنتیں ہمارے ساتھ،
ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਫੋਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਲੈਟਰੀਨ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ। کئی انہوں لیٹرین نہیں ہوتی بغیر اس دے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ ان سے سیکھیں گے تو بابا پھر جو ان کو سکھائیں گا وہی بلے بلے۔ بدعقیدگی اتنی ٹکا کے پھیلی ہے، رب دا نام، اللہ اکبر۔ آج حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کرتے ہیں لوگ، بڑے تعجب کی بات ہے، ان کی زبان میں ادب نظر نہیں آتا، ان کی گفتگو میں، ان کی بات کرنے کے سلیقے میں حضور کے لیے ادب نظر نہیں آتا۔ تو ہم صحابہ کا کرتے ہیں ذکر، وہ کیسے کرتے تھے؟ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ لا یذکرونہ الا خشعوا وقشعرت جلودہم وبکوا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام حضور کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان پر ہیبت اور خشوع طاری ہو جاتا، جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگتا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا انداز تھا۔ الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ باب ثانی فصل علامات محبت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی کہ صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانوروں کے متعلق ایک ارشاد نبوی بیان کرتے ہیں کہ جس میں 4 کا عدد آتا ہے، سنت پر عمل کرنے کی خاطر عرض بیان کرنے کے لیے 4 انگلیوں سے اشارہ بھی کرتے، مگر تعظیم و ادب کا ایسا پاس تھا کہ ساتھ ہی ساتھ اشارہ فرماتے، وَأَصَابِي أَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَكْثَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 4 کا عدد آپ سرکار نے بتایا نا جی کہ یہ 4 چیزیں، 4 کا عدد جب حضور نے بتایا تو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر کرتے تھے 4 کا تو آپ کہتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارکوں سے میری انگلیاں چھوٹی ہیں، یہ خیال رکھنا، اور میرے پورے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروں کے برابر نہیں ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، صرف 4 کا عدد بتانا تھا، اشارہ کرنا تھا انگلیوں کا، لیکن وہ اشارہ بھی اس انداز سے کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی انگلیاں اور حضور کی انگلیاں برابر ہو گئیں اور یہ پورے حضور کے برابر ہو گئے، نہ فوراً کہہ دیا جناب یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو میں نے 4 کا اشارہ کیا یہ انگلیاں میرے حضور کے برابر ہو گئیں، نہ، میری انگلیاں بھی چھوٹی ہیں، میرے پورے بھی چھوٹے ہیں، ہمارے حضور کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے قبلہ، وہ صحابہ تو انگلیوں کو بھی کسی کے برابر نہ سمجھے، وہ صحابہ پھر ان کے اشاروں بھی کریں کہ پورے بھی حضور کے برابر نہیں ہیں۔ حضور کی کیا بات تھی، آج دنیا کہتی ہے حضور ہمارے جیسے، نبی ہمارا جیسا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت ہمارا نظریہ جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قرآن کہتا ہے محبوب جن گلیوں میں گزرا ہے ان گلیوں کی خاک جو حضور کے قدموں کے نیچے آ گئی، اس خاک جیسا کوئی نہیں، نبی کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک جیسا کوئی نہیں۔ مجھے کل ایک بڑی پسند آئی بات، ایک عالم نے بات کی، مزہ آیا۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے استاد جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس چائے آئی، چائے آ کے نا جی محبت کا انداز ہے نا، محبت کا انداز، چائے آئی اور چائے میں مکھی گر گئی۔ انہوں نے کہا جاؤ بیٹا ایک نئی چائے بنا کے لے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں بھی استاد جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت حضور کا تو حکم یہ ہے کہ اگر مکھی چائے میں گر جائے تو اس کو ڈبو کے پی جاؤ۔ تو فرمایا بے شک کوئی شک نہیں، میری جان قربان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے وہ مدینے کی مکھی کا ذکر کیا ہے جس کا مسکن مدینے کی کھجوریں ہیں، جس کا مسکن پاکیزہ ہے، فضاؤں میں پاکیزگی ہے۔ ہماری مکھیاں کیا ہیں، گند پہ بیٹھی ہوتی ہیں، کھلے عام تم پیشاب کرتے ہو، پخانے کرتے ہو، گندگیاں پھینکتے ہو، ہماری مکھیاں بیٹھتی ہیں ان کے اوپر، اور تم کیا کہتے ہو مدینے کی مکھی اور ہماری مکھی ایک برابر ہے۔ اس مکھی کے اندر بھی شفا ہے، لیکن ہماری مکھیوں میں بھی وبا ہے۔ ہم مدینے کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں، وہ خاک شفا ہے، یہاں کی خاک شفا نہیں ہے، یہاں کی خاک وبا ہے، بیماریاں ہیں، وہاں کی فضائیں بھی سبحان اللہ
وہاں کی ہوائیں بھی سبحان اللہ، وہاں کی مٹی بھی سبحان اللہ۔ میرے نبی کے دیس کا پانی جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں، سارے دنیا کے ڈاکٹر سائنسدان مل کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جناب پوری دنیا کا پانی ہو رہے تھے آب زمزم ہو رہے۔ یہ تو وہ بات ہے نا جو تحقیق سے ثابت ہے جناب۔ پوری دنیا کے اندر کرونا آیا، 2020-21 ہے، پوری دنیا بند ہو گئی، ٹھپ ہو گئی۔ انہوں نے کہا جب بہ جاؤ بڑھ جاؤ کرائیں، خبردار تالے لا لو، کوئی باہر نہ نکلے، مارکیٹاں بند کر دو، دکاناں بند کر دو، کاروبار بند کر دو۔ جناب کیوں؟ کرونا آ گیا، بیماری آ گئی، وبا آ گئی۔ لیکن جن لوگوں نے، جن فتنوں نے، یہود و نصارے نے پوری دنیا کو بند کر دیا، لیکن اللہ کی قسم نہ مکہ بند کر سکے نہ مدینہ بند کر سکے، کیونکہ رب سونے نے کہا دجال پوری دنیا میں تو گھس سکتا ہے، مدینے مکے میں نہیں گھس سکتا۔ اور اسی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے سرٹیفکیٹ دیا تھا دنیا کے اندر سب سے زیادہ محفوظ اور صحت افزا اگر مقام ہیں تو دو ہیں، ایک مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ۔ 19 کروڑ افراد کرونا کے ایام میں عمرہ کر کے آئے، اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک کو بھی کوئی وبا نہیں ہوئی۔ ہم تو جناب الحمدللہ ماشاءاللہ، ایسا حاجی جاوید صاحب خود تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں میں خود ہو کے آیا ہوں، صحیح سلامت بیٹھے ہوئے۔ ہاں جی، آپ یہاں سے اندازہ کیجئے حضرت جی، میرے اپنے شیخ والد گرامی آپ فرماتے ہیں جب ہم مکہ شریف چلے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں، وہ شوگر کے پیشنٹ بھی تھے، ہارٹ کے پیشنٹ بھی تھے، اور کولیسٹرول بھی ان کا آؤٹ آف کنٹرول رہتا تھا۔ کہتے ہیں ہم جیسے ہی ان فضاؤں میں داخل ہوتے ساری بیماریاں ختم۔ کہتے ہیں ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، شوگر کوئی نہیں، بلڈ پریشر کوئی نہیں، ہارٹ کی تکلیف کوئی نہیں۔ ہم ان فضاؤں میں داخل ہوئے، ساری بیماریاں غائب ہو گئیں۔ ہم جب پاکستان میں واپس آئے ساری بیماریاں بھی نادی آ گئیں۔ اب بابا یہ عشق رسول، یہ محبت رسول، یہ تعظیم رسول ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمیں صحابہ نے سکھایا۔ وہ کہتے ہیں اصحابی اکثر من اصابعہ و اناملی اکثر من اناملہ۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2802 نمبر پر، ابن ماجہ شریف میں 3144 نمبر پر حدیث ہے، جب انہوں نے 4 کا عدد ظاہر کیا، کہا یہ یاد رکھنا یہ انگلیاں حضور کے برابر نہیں، میری چھوٹی حضور کی بڑی تھی، یہ پورے حضور کے برابر نہیں، حضور کے با کمال پورے تھے۔ یار کمال ہو گئی یار، یہ ادب، یہ احترام، یہ عزت ہمیں یا صحابہ نے سکھائی ہے یا قرآن نے سکھائی۔ قبلہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، آپ کا اور میرا جو پسینہ بھی ہے حضرت، اس پسینے سے بھی بدبو آتی ہے، لیکن سونے کا پسینہ کیسا تھا؟ وہ ام سلمہ کہتی ہیں جب آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گرمی میں آرام فرما رہے تھے، ایسے آقا جی نے اپنا سر انور کے نیچے نا جی یہ ہاتھ رکھا ہوا، اور کونی آپ کی چارپائی سے ایسے نیچے والی سائڈ پہ تھی، تو حضور کی نا کونی سے یہاں سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے۔ میں جلدی سے آگے ہوئی، میں نے اس شیشی کے اندر حضور کا پسینہ جمع کر لی۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں نے جمع کیا نا تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا کر رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی؟ فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہماری خوشبوئیں جب خوشبو دینا چھوڑ دیتی ہیں نا، جب کائنات کی ساری خوشبوئیں جو بہترین قیمتی خوشبوئیں خوشبو دینا چھوڑ دیتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، تیل بن جاتے ہیں، آقا جی ایک قطرہ آپ کا خوشبو میں ڈال دیتی ہیں پسینے کا، وہ ساری خوشبوئیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ اور جہاں پر یہ دلہنوں کو خوشبو استعمال کروائی جاتی ہے، آقا جی ہم آپ کا پسینہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت اسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے کہ ہمیں احادیث نبویہ سنائیے، تو آپ نہایت پخت حافظے کے حامل اور حد درجہ کے قرب یافتہ ہونے کے باوجود امت کی تربیت کے لیے فرماتے اخاف ان ازید حرفا او انقصا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی فہو فی النار۔ ڈرتا ہوں مجھ سے کسی لفظ میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف سے قصداً جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنی سزا پوری ہونے تک جہنمی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں حضور کی حدیث بیان کرنے سے، کہیں حضور کی حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی حرف زیادہ نہ ہو جائے، اگر حرف زیادہ ہو گیا تو وہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ حضور نے نہیں کہا، اور جو اگر زیادہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا بھائی جو بندہ مجھ پر قصداً جھوٹ مان دے وہ جہنم میں ہے۔
یہ مسند امام احمد کے اندر 326 نمبر حدیث پاک۔ عمر فاروق اعظم کو معمولی ہستی نہیں تھے، قرآن کے حافظ، دین کے عالم، اسلام کے خلیفہ اور عدل و انصاف کا پیکر، آج تک 2024 تک ثانی عمر نہیں آ سکا۔ ہاں جی حضرت جی یہ تو حضور کا ثانی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا ثانی تو پہلے پیدا کرو۔ تم بات کرتے ہو حضور کی، میں بات کرتا ہوں حضور کے غلاموں کی، دوسرا عمر تو پیدا کر کے دکھاؤ نا، دوسرا عثمان پیدا کر کے دکھاؤ، دوسرا علی پیدا کر کے دکھاؤ، دوسرا حضرت صدیق اکبر یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کوئی ماں کا لال پیدا کر کے دکھاؤ نا۔ اور آج تک حضور کے غلاموں کا کوئی نہیں ثانی پیدا کر سکا، یہ حضور کی ثانی ہونے کی بات کر رہے۔ اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا ہونے میں، بھائی میں تمہارے جیسا بشر، دیکھا نا حضور نے کہا ہم جیسا، میں ان کی جو ہے نا جی وہ عقلوں کو ٹھیک کرتا ہوں کہ جیسا کہنے سے ایک ہی حکم ہو جائے گا۔ تو پھر تمہاری بیوی تو تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری بیوی بھی تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری بیوی بھی تمہاری بہن جیسی ہے، اس کے بھی 2 آنکھیں 2 کان 1 ناک منہ جسم سارا کچھ، ماں کے اندر بیوی کے اندر بہن کے اندر کوئی چیز مجھے بتاؤ جو ایک جیسی نہ ہو، تو کیا حکم بھی ایک جیسا ہو جائے گا؟ اور بھائی ماں ہے، بہن بہن ہے، بیوی بیوی ہے، شکل ایک جیسی ہونے سے حکم ایک جیسا نہیں ہو جائے گا، حکم الگ الگ رہے گا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہوگی، لیکن اسی بیوی کے لیے اس کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں ہے۔ یہ نہیں کہ جناب بڈھی دے پیر پھڑ کے بہ جائے، ماشاءاللہ میری ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے، تم ہی ہن میرے مینوں پیر چومن دیتا کر نا، ذرا مالش ملش کرن دیتی کر، میری جنت تیرے پیراں وچ۔ حکم ایک جیسا ہو گیا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کتنے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، حضور جیسا کہتے قل انما انا بشر مثلکم، ہم حضور جیسے ہیں، اور بھائی جیسا کہنے سے حکم ایک جیسا نہیں ہو جاتا، یہ اس کی مہربانی ہے، سرور دو عالم صدر کائنات کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں، یہ ان کی عنایت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم صدر کائنات جیسا کوئی دوسرا کوئی نہیں۔ صدر کائنات تو صدر کائنات ہیں، فخر دو عالم تو فخر دو عالم ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس گدھے شریف کے اوپر یا فور کے اوپر بیٹھے، میرا اپنا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے اس گدھے جیسا بھی کوئی نہیں، کیونکہ آقا جی اس کے اوپر جلوہ گر ہو گئے۔ اس یافور جیسا کوئی نہیں، اس کی عقل جیسی کسی کی عقل کوئی نہیں، اس کے عشق جیسا کسی اور کا عشق نہیں۔ کبھی آپ آج جا کے نا جی آپ یافور کے بارے میں پڑھیے گا، آپ کو پتہ لگے گا یافور کیا چیز ہے۔ کہلانے کے لیے وہ گدھا تھا، لیکن ایمان سے عشق رسول کا وہ مرقع تھا۔ اس نے عشق رسول میں کیا کیا کام کیے، آج جا کے اپنے علماء سے ذرا کہیے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر سب سے زیادہ جو آپ کو عزت اور اکرام آپ کو نصیب ہوگا وہ کس وقت ہوگا؟ جب آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ آپ جتنا درود و سلام پڑھتے چلے جائیں گے اللہ آپ کی عزت میں اتنا اضافہ کرتا جائے گا۔ میں نے ایک بات پڑھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سمان حیات میں۔ اقبال سے پوچھا کسی نے آپ اقبال کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر گن کے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ نے مجھے اقبال بنا دیا۔ یہ تو محبت اور الفت ہے جناب، جتنی الفت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ آئیے ہم یہی بات صحابہ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ فانکم لا تدورون لعل ذلک یعرض علیہ، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے لگو تو خوب اچھے طریقے سے عرض کیا کرو،
تمہیں معلوم نہیں تمہارا درود، تمہارا انداز بارگاہ عالی میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کے بہت جامع الفاظ تعلیم فرماتے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 906 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ یہ صحابہ کے درود پڑھنے کا طریقہ تھا۔ درود السلام حضرت کس وقت پڑھا جائے؟ درود السلام کس وقت پڑھا جائے؟ تو قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ حکم پتہ چلتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلو علیہ کے اندر کوئی قید نہیں ہے، یہ مقید نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ درود بھیجو، یہ مقید نہیں، کس ٹائم بھیجو؟ فجر کے ٹائم بھیجیں، ظہر میں بھیجیں، عصر میں بھیجیں، مغرب میں، عشاء میں، جب کسی حکم کا اطلاق مطلق ہو۔ حضرت المطلق یجری علی اطلاق ہی، کائنات میں پھر کوئی بھی وقت اس کے لیے مقرر کر لیا جائے وہی اس کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ ابھی آپ پڑھیں حضور پر درود تو ابھی یہ صحیح وقت ہے، آپ گھنٹے بعد پڑھیں تو وہی صحیح وقت ہے۔ یعنی یوں کہیں رب سونے نے نمازوں کے لیے تو پابندی لگا دی، بھائی فجر کی وقت آپ نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی یہ نمازوں کے اوقات مقرر کر لیے، فجر کے ٹائم پڑھنی، ظہر کے ٹائم پڑھنی، عصر میں پڑھنی، مغرب میں پڑھنی، عشاء میں پڑھنی، اس کے مقرر اوقات ہیں، ان اوقات سے نکل جاؤ گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن حضور پر درود کو اللہ نے قضا نہیں ہونے دیا، فرمایا جس ٹائم پڑھو گے اس ٹائم ادا ہی ادا ہے، وہ قضا نہیں ہونے دیا، فرمایا یہ پڑھو گے تو ادا ہی ادا۔ اور یہ ہمیں کس نے آداب سکھائے؟ صحابہ رسول نے سکھائے۔ یہ کہاں پہ موجود ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آج کل جو ہے نا جی بہت زیادہ حضور کے غلاموں کو حاضریاں نصیب ہو رہی ہیں۔ ایک گزارش بھی ہے ان سب حضور کے عاشقوں کے لیے، اول تو کسی کو ترلا ڈال کے مدینے نہیں جانا۔ حاجی صاحب مہربانی کر کے میں ذرا عمرہ تے کرا دو، تاڈے تے اللہ دی خیر ہے۔ پہلی بات ترلا نہیں پانا کسی نے، جب نگاہ مصطفیٰ ہوگی آپ خود ہی چلے جائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے آگے ترلا ڈالنے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں ترلا ڈالو، اس کے حبیب کو گزارش کرو۔ میرے خاندان کے اندر نا جی میرا آدھی نسل پاکستان سے باہر بیٹھی ہے، امریکہ میں بیٹھی ہے، میں ان سے آدھی الفاظ میں کہوں نا جی میں نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، اینج میرا انتظام ہو جانا، ایک منٹ تو پہلے میرا انتظام ہو جانا۔ ان کے لیے $1500 $2000 $5000 کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، سب خیر مہر، سب میرے سورے سارے چنگے بڑے تگڑے نے۔ میں اپنے سورے نو کہہ دیں ایک منٹ تو پہلے جناب عمرہ بھی تے حج بھی سارا کچھ، لیکن غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی۔ کائنات جس در پہ بھیک مانگنے جاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ جس در سے بھیک مانگنے جاتے ہیں، میں بھیک مانگ کے ادھر جاؤں؟ بھئی ملے گی تو وہیں سے ملے گی، نہیں اگر ان کی طرف سے اجازت نہ تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی حکمت ہے، ابھی تو ٹھہر جا، ابھی تیرا عشق پکا نہیں ہوا۔ عبدالرحمن جامی دربار رسالت جب تک نہیں پہنچے جب تک جامی کا عشق پروان نہیں چڑھا، جب پروان چڑھا اجازت خود بخود اس کو ملتی چلی گئی، راستے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ حضرت جی پہلی بات تو بھیک نہیں مانگنی۔ دوسری بات، جب آپ وہاں پہ بیٹھے نا جی تو ہمارے مجاہد کیا کرتے، فون ملا کے ایسے حضور کے روضہ انور کی طرف کمر کر لیتے ہیں، این فون نو ویندے نے تے گھردیاں نو کہندے نے میں حضور کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوں، چلو تم بھی سلام پیش کر لو۔ ہائے 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 ہائے، وہ خدا کے بندے، یہاں پر فون کو ذہن میں لانا ضروری ہے۔ اور تو جس بارگاہ میں کمر کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے؟ ادھر آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہو، ہاتھ بندے ہوں، زبان پر ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ تجھے موقع دوبارہ ملیں گے، اور گھر والے پہلے بھی تیرے پاس تھے، گھر والے بعد بھی تیرے پاس رہیں گے، لیکن یہ گھڑیاں تجھے دوبارہ نصیب ہونے والی۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، فون این کھولے ہوتا ہے جناب،
اور خدا کے بندے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، بخشش طلب کر لے۔ اللہ وحدہ لا شریک شاید تیرے طفیل ان کی بھی بگڑی بنا دے، لیکن یہ نہ کر جہاں تیرا بیڑا غرق تو ہو ہی رہا ہے وہیں پر وہ ان کا گھر والوں کا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ یہ سمجھتے بڑی کوئی ہم جناب وہ تعظیم والی بات کر رہے ہیں، یہ تعظیم والی نہیں، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ وہاں پر جائیں، باادب رہیں، آواز کو نیچا رکھیں، وہاں پر اپنے پورے حواس کے اوپر بالکل قابو رکھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر وہاں سے جناب حاضری دے کر الٹے قدم واپس آؤ، بجائے اس کے کہ آپ اب یہ ادب ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ادب ہمیں عام بندے نے نہیں سکھایا۔ وکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قدم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود ارسل الیہم من يعلمهم کیف یسلمون ویأمرهم بالسکینة والوقار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا، جب بھی باہر سے کوئی وفد بارگاہ رسالت میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف یابی کا سعادت حاصل کرنے کے لیے آتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود یا اپنے بھتیجے کو ان کی طرف بھیجتے کہ بارگاہ رسالت میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سلام کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں کیسے اطمینان سے اور وقار سے بیٹھنا ہے، حضور بات کریں تو خاموش رہنا ہے، نبی کی آواز کو کاٹنا نہیں۔ یہ آداب صدیق اکبر ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ آج میں آپ کو نہیں سکھا رہا آداب، یہ آداب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں یار صدیق میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، اپنی غار والی ایک نیکی مجھے دے دے۔ اور یہ فاروق اعظم کو معمولی ہستی ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ خاشعہ، میرے سونے نبی کی پاکیزہ معطر مطہر منور بیوی، سچے باپ کی سچی بیٹی، میری اماں جان اماں عائشہ کے گود مبارک میں آقا جی کا سر انور ہے۔ اماں جی ایسے مالش کر رہی ہیں سرکار کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی ہیں کسی کی؟ آقا جی نے فرمایا ہاں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا میرا عمر ہے جس کی نیکیاں اتنی۔ اماں جی تھوڑی غم زدہ ہوگی، ان کے دل میں تھا کہ شاید ابا جی کا نام لے۔ آقا جی نے جب چہرہ انور دیکھا فرمایا عائشہ غم زدہ نہ ہو، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ یہ ادب ہمیں کس نے سکھایا؟ ان ہستیوں نے سکھایا۔ اور بابا ہم دل کھول کے اور ٹھوک کے کہتے ہیں حضور تو حضور ہیں، حضور کے غلاموں جیسا بھی کوئی نہیں۔ صدیق سے حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اگر حسن و جمال کا عکس کہیں دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کا تو تمہیں صدیق اکبر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آقا جی کا جاہو جلال دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا نظارہ دیکھنا ہے تو عثمان کے اندر تمہیں نظر آئے گا۔ اگر آپ نے کہیں پر بہار باغ خصال محمد دیکھنا ہے تو حیدر کرار کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ یار سن 2024 تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ سعودی گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے، ان کے باغوں سے آج بھی پیسہ کھجوروں بیچ کر وہ سارا سلسلہ کر کے آ رہا ہے۔ آج بھی حضور کی امت عثمان غنی کی خیرات کھا رہی ہے۔ ہاں سخاوت دیکھنی تو ادھر دیکھو، اور جس کے غلاموں کی سخاوت صدیوں پر محیط ہو، جس کے غلاموں کی سخاوت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت صدیوں پر محیط ہو، یہ عثمان نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ صدیوں پر جس کے غلام کی سخاوت ہو جناب، اس سرکار دو جہاں کی کیا بات ہو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ ہر ایک بندے کے دل میں تمنا ہوتی تھی کوئی کرے تو میں سنا۔ اب ایمان سے بتائیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کون ہے؟ نماسہ رسول ہے نا، حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ یہ وہ ہستی ہیں
جس ہستی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہوئی ہے. ہاں جی, وہ ایک شہزادہ ادھر ایک شہزادہ ادھر. تو جب آقا جی جا رہے سیدنا صدیق اکبر ملے, آقا جی نے فرمایا دیکھو بھائی میرے نواسوں کو دیکھو. صدیق اکبر کہنے لگے حسن حسین کیا بات ہے تمہاری, کتنی شاندار سواری تمہیں نصیب ہو گئی. اتنی شاندار سواری کس کو نصیب ہوتی ہے؟ صاحب معراج. ہاں جی, تو آقا جی نے فرمایا وہ سواری تو دیکھ لی, سواروں کو بھی دیکھنا کتنے سونے ہیں, یہ سواروں کو بھی دیکھ کتنے سونے, جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مبارکوں پر سواری کی ہو. ان کو اب بتانے کی ضرورت ہے حضور کیسے ہیں. جن کے لیے نمازیں لمبی کر دی جائیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے حضور کیسے تھے. جنہوں نے شب و روز دیکھا ہو, جنہوں نے خلوت جلوت دیکھی ہو, جنہوں نے حضور کا کمال جمال دیکھا ہو, ان کو اب بتانے کی ضرورت ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر ابو حالہ دباج سے ایک بیٹے سیدنا ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور ان کے کیا لگے, یہ حضرت ہند یہ ان کے تقریباً جا کے لگے ماموں جان. یہ ماموں لگے کیونکہ اماں جی ختیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں. ہاں جی, تو اماں ختیجہ کے کیا لگے, اماں ختیجہ اپنا بیٹے لگے, اور یہ اماں فاطمہ الزہرا کے کیا لگے, بھائی جان. اماں فاطمہ الزہرا کے بھائی لگے کیونکہ ماں ایک ہے. ٹھیک ہے جی, ماں ایک ہے, اماں جی کی اماں اماں فاطمہ الزہرا کی بھی اور ہند کی بھی, تو یہ آپس میں بہن بھائی ہوئے اس نسبت سے. تو حضرت امام حسن کے یہ کیا لگے, ماموں جان, ماموں جان. اب حضرت امام حسن کو دیکھو کیا کہتے ہیں, سألت خالی ہند بن ابی حالۃ التمیمی وکان مسنا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ المستدرک علی الصحیحین کی 6700 نمبر پر حدیث پاک ہے. حضرت امام حسن کہتے ہیں ماموں جان ذرا مجھے سن نبی کا حسن با کمال تو بتاؤ, حضور کیسے تھے. اب امام حسن سوال کر رہے ہیں کس سے, حضرت ہند سے. یہ بھی صحابی رسول ہیں, یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حضور. اب امام حسن تذکرہ سن رہے ہیں ہند سے. حضرت ہند کہتے ہیں میں بھی پھر کمال کر دیتا تھا حضور کے جو ہے وصف بیان کرنے میں, تو حضرت امام حسن بھی جھومتے تھے. اور بھائی کبھی کبھی ذکر مصطفیٰ سن لینے پر جھومنا بھی یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ علماء کو جب بلایا جاتا ہے قبلہ تشریف لائیے, اس نے مصطفیٰ کے ذرا تذکرے چھیڑیے, ذکر مصطفیٰ کو ذرا سنائیے, یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. اب مجھے یہ بتائیے جو ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں میلاد منانا کہاں سے جائز ہے. ہم آپ کو اگر یہ چیزیں بتاتے چلے جائیں کہ صحابہ نے یہ کیا, صحابہ نے یہ کیا, صحابہ نے یہ کیا, چلو ہم یہ کر لیتے ہیں جو صحابہ نے کیا وہی آپ کرنا شروع کر دو. حضرت امام حسن جانتے نہیں تھے حضور کی زلفیں کیسی ہیں, حضور کا رخ انور کیسا ہے. آقا جی کی زلف مبارکہ کو لگامے بنا کر جو لوگ ادھر کریں حضور ادھر چلیں, جو ادھر کریں حضور ادھر چلیں, وہ جانتے نہیں تھے سرکار کی زلفیں کیسی ہیں, سرکار کے شان مبارک کیسے ہیں, آپ کا چہرہ انور کیسا ہے, آپ کا جسم اقدس کیسا ہے, آپ کی خوشبو مبارک کیسی ہے. جنہوں نے گردی کے اندر حضور کی زبان چوسی ہو وہ نہیں جانتے, جو حضور کی گود میں کھیلے ہوں. اور بابا وہ لوگوں کو کہتے تھے تم نے حضور کو دیکھا, ذرا تو دس نا کیسے سن میرے چھوڑے نے. 14 صدیاں بعد آج بھی ہم یہ کہتے ہیں, سنا پڑا تو ہم نے بھی ہے اور اپنے تصور میں یار کو دیکھا ہم نے بھی ہے, لیکن ذرا تذکرہ تو سنانا ذرا سواد دوبالا ہو جائے. اللہ حضرت کہتے تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں خدا کی قسم. ہاں کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر میرے علی اتجا نہیں ہوں
بولن دی. ہاں جی او بابا جی ہم تو دبا کے کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے. جو میرے ساتھ بول سکے بولیے گا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم, وجود و عدم حدوث و قدم جام عیا تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و وسیع خلیل و ردی نبی و عتیق وسیع و غنی, علی کی زباں تمہارے لیے, اصالت کل امامت کل سیادت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے, وہ کنز نہاں یہ نور فشاں وہ کن سے عیا یہ بزم فقا یہ ہر تن رجا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اکج اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہاں ہاں جی کائنات میں ہر شے میں سونے نبی کے لیے ہے. یہ تمام کا تمام آداب ہمیں صحابہ نے سکھایا. اگر آپ حسان ابن ثابت کے وہ کلمات کو ترجمے سے یاد کریں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ کی قسم صحابہ کے عقیدے میں میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ کے سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, دونوں عالم کا دولہا, اپنے مولا کا پیارا. بھائی جان سب سے اعلیٰ ہمارا ہی نبی ہے, سب سے اعلیٰ ہمارا ہی نبی ہے. اگر کاش آپ صحابہ کا عقیدہ پڑھیں اور اس کو یاد کریں, لمبی لمبی باتیں نہ یاد کریں, مختصر مختصر وہ جملے یاد کریں جو صحابہ نے حضور کے لیے کہے ہیں. لوگوں کو توحید کی فکر پڑی ہے, توحید خطرے میں ہے, اور اللہ کی قسم توحید خطرے میں نہیں ہے. توحید کا قائل تو شیطان بھی ہے, توحید کا قائل شیطان بھی ہے, وہ آج بھی توحید کے اوپر بالکل انج پکا ہے. حضرت جی خطرہ ختم نبوت کو ہے, خطرہ اس بات کا ہے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے دلوں کے اندر سے اپنے نبیوں کا عشق کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سینے عشق رسول سے خالی ہو جائیں. اقبال نے کہا تھا یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو. مسلمان کبھی مار نہیں کھائے گا, مسلمان کو شکست نہیں ہو سکتی, ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے, اس کے دل سے عشق رسول کو نکال دو, یہ خود بخود مر جائے گا. ہماری موت کی ایک ہی وجہ ہوگی, ہماری شکست کی ایک ہی وجہ ہوگی, ہماری ناکامی کی ایک ہی وجہ ہوگی, وہ ہے حضور سے اپنے رشتے کو توڑ لینا. اس دور میں جتنی شدت کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے نبی کے ساتھ ایسے مضبوط کریں, اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی. ضرورت اس بات کی ہے اپنے دامنوں کو, اپنے کرداروں کو نبی کے کرداروں جیسا کرنا, ان کے طریقے پر چلو, ان کے راستے پہ چلو. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حضور کی اور مجھے سچی محبت نصیب ہو.